جو صفت بیان کر رہا ہے، بیان کی ایک وجہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات راتوں رات بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جب سکھانے والے کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہے تو سیکھنے والے کے علم میں کیا کمی رہ سکتی؟ سکھانے والا شدید القوا ہے اور سیکھنے والا افضل المخلوقات ہے۔ رسول اللہ قوم کا احوال بیان کرتے تھے، ماضی، حال، مستقبل تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہوتا تھا۔ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ افضل الصلاة واکمل السلام علی ارضى من ارتضى واحب محبوب سید المطلعین علی الغیوب الذی علمہ ربہ تعلیما وکان فضل اللہ علیہ عظیما وهو على كل غائب امین وما هو على الغیب بدنین ولا هو بنعمة ربہ بمجنون مستور عنہ ما كان او یکون وَهُوَ شَاهِدُ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَمُشَاهِدُ الْجَبَّارِ وَالْجَبَرُوتِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْهُمُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ أَجْمَعِينَ۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے آج کی اس بابرکت تقریب میں جو نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسم سے منسوب ہے، اس میں حاضر ہونا سعادت ہے اور شرف ہے، اور چند گزارشات آپ سے کروں گا جن کا تعلق ہمارے آج کے عہد سے بہت گہرا ہے، جو ہمیں یہ سوچنے پہ اور یہ سمجھنے پہ مجبور کریں گی کہ ہم جس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اس بابرکت ہستی کا امتی ہونے کے ناطے مایوسی کے، ناکامی کے، بے حمیتی کے جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جن کے پاس، جن قوموں کے پاس کوئی آئین نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، کوئی دستور نہیں ہوتا، وہ بغیر چرواہے کے ریوڑ ہوتی ہیں۔ لیکن مملکت کا نام کوئی ہو، رنگ نسل ہماری کوئی ہو، خطہ ہمارا کوئی ہو، تاریخ کے کسی عہد میں ہم رہتے ہوں، جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم اس میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس واحد ذوالجلال نے جس کی توحید کا میں اقرار اور تصدیق کرتا ہوں، اس کے دیے گئے دستور اور قانون اور آئین پہ یقین لاتا ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رسالت کی، ختم نبوت کی گواہی دیتا ہوں، اس کا اقرار اور تصدیق کرتا ہوں، اور جو شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے مکمل ہوئی، اس شریعت کا پیرو ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اعتبار سے کروایا ہے، جن میں ایک مقام پہ یہ بھی ہے کہ آپ محض شاعر نہیں ہیں کہ تمہارے سامنے اس فصاحت اور بلاغت سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو تم شاعری نہ سمجھو،
بلکہ یہ اللہ کا اتارا ہوا آخری کلام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا، جو دیا، جو سمجھایا، جو بتایا، وہ آپ کی اپنی منشا سے نہ تھا، آپ کے اپنے ذاتی جو عام لوگوں کے بشری خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کی طرح نہ تھا، بلکہ جو کچھ حضور کی زبان سے نکلا وہ وحی الہی تھا۔ اس لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ جب اس طرح کی کیفیات میں آتے جن کیفیات میں ہم ہیں تو وہ کیا کرتے؟ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی کتاب میں غور کرتے اور رسول اللہ کی سنت میں غور کرتے، وہاں سے اپنا راستہ تلاش کرتے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک کو اگر آپ سمرائز کریں تو وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کتاب سے جوڑا جائے اور رسول اللہ کی سنت سے جوڑا جائے، کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جس قوم کے پاس کوئی فلسفی آئے تھے سقراط کی طرح اور افلاطون کی طرح، وقت گزرنے کے ساتھ جن کے ڈاکٹرین آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، وقت گزرنے کے ساتھ جن کے نظریات قابل عمل نہ رہے کیونکہ وہ انسانی ذہن کی اختراعیں تھیں۔ یہ تو اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تلک اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ جب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس شریعت کے بعد قیامت تک کوئی شریعت نہیں ہے، تو مسلمانوں لازم ہے ہم پہ اور آپ پہ کہ اللہ کی کتاب کو تھام لیں اور رسول اللہ کی سنت و شریعت کو تھام لیں۔ اور حضور نے جس علم مبارک کا اظہار کیا، آپ کبھی اس میں غور کریں۔ اس علم کی طرف آنے سے پہلے میں قرآن مجید سے آپ کو ایک لطیف نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے ان کے محل استعمال پہ کبھی غور کریں کہ اللہ نے اپنی یہ صفت یہاں کیوں بیان کی، حالانکہ اس کی بے شمار صفات ہیں۔ اس مقام پہ اس صفت کے استعمال کی وجہ کیا ہے، غور کریں۔ سورہ نصر میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا اظہار فرماتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صفت کا اظہار کیوں کیا، اس کی سمجھ آپ کو آئے گی اس آیت کا پچھلا ٹکڑا پڑھ کے، اس سے متصل حصہ پڑھ کے، اور وہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار چاہو۔ جب تم استغفار کرو گے تو یقین رکھو انہو کان توابا، وہ تمہاری استغفار کو قبول فرمانے والا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، یا اللہ تیری اتنی صفتیں، اس مقام پہ اس صفت کا اظہار کیوں کیا؟ یہاں غفور الرحیم کا اظہار کیا، وہاں تواب کا اظہار کیا۔ تو اس نقطے کی سمجھ آپ کو آئے گی جب آپ اس آیت مبارکہ سے متصل پچھلا حصہ دیکھیں گے۔ اور وہاں کیا فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ قوی ہے،
شدید العقاب ہے، سخت گرفت کرنے والا، جلال فرمانے والا، غضبناک ہونے والا۔ مولا اس صفت کا اظہار کیوں کیا؟ تو آپ کو جواب ملے گا جب آپ اس سے متصل قرآن پاک کا پچھلا حصہ دیکھیں گے، جہاں پہ یہ فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان گمراہ قوموں، نافرمان قوموں، سرکش قوموں پہ جب گرفت فرمائی تو اس کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالی قوی ہے اور شدید العقاب ہے۔ اب نقطہ سمجھ آیا کہ جہاں جو صفت بیان ہوتی ہے اس صفت کے محل استعمال میں غور کرنا ضروری ہے کہ یہاں اس صفت کو بیان کیوں کیا۔ جہاں یہ کہا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اس سے پیچھے توبہ کی تلقین کی۔ جہاں یہ کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، اس سے پیچھے ہمیں مغفرت پہ اور گناہوں کی معافی مانگنے پہ ترغیب دی۔ اور جہاں یہ فرمایا کہ میں شدید العقاب ہوں، قوی ہوں، اس سے پیچھے ہمیں یہ بتایا کہ میں گرفت کرتا ہوں ان پہ جو سرکش ہو جائیں، اور میرے جلال کی تاب پھر لانے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ لہذا ہر اس کی صفت کے محل استعمال میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو واضح یہ فرماتے ہیں کہ وہ جہاں اپنی جو صفت بیان کر رہا ہے اس صفت کے بیان کی ایک وجہ ہے، جس وجہ کے اندر غور کی ضرورت ہوتی ہے۔ شب معراج کا واقعہ دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں اپنی صفت سبحان کو، اپنی سبوحیت سے اس کو بیان کیا کہ مبادہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ اڑن کھٹولا، نہ طیارہ، نہ جہاز، نہ کوئی پنچھی لے کے اڑا، نہ کسی سی مرغ کے پروں پہ بیٹھے، نہ عنقا کے پروں پہ بیٹھے کہ مکے سے اڑ کے وہاں پہ پہنچ جائیں۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بشر کیسے جا سکتا ہے؟ تو اپنی صفت سبوحیت کو بیان کیا، اپنی پاکی کو بیان کیا کہ مجھے کوئی ضعف نہیں ہے، مجھے کوئی کمزوری نہیں ہے، مجھے کوئی ناتوانی نہیں ہے۔ اللہ ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر ناتوانی سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بندے کو اپنی پاکی سے، اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی پاکی سے راتوں رات مکے سے مسجد اقصی میں لے گیا۔ تو صفات کے محل استعمال کی اگر آپ حکمت میں غور کریں تو آپ کو سمجھ آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کے بارے میں، جو ما کانا ما یکون کا علم حضور کو اللہ نے عطا کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی، سورہ والنجم میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے شدید القوا، شدید القوا، وہ قوی کہہ دیتا تو بھی کافی تھا کہ وہ قوی ہے، طاقت والا ہے، جو چاہے کرے، غلبہ حاصل ہے اسے، جو ارادہ فرما لے وہ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے۔ شدید القوا، وہ شدید ترین طاقتوں کا مالک ہے۔ ایک صفت کو تشدید سے بیان کیا، شدت سے بیان کیا، زور دے کے بیان کیا۔ مولا بیان کیا کر رہا ہے؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی کلام کرتا ہے اسے میری طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وعلمہ شدید القوا، اور ہم نے اسے جو کامل علم عطا کیا ہے، اپنی شدید قوت سے اسے وہ علم عطا کیا ہے۔ لہذا اگر تمہیں مصطفیٰ کے علم میں نقص کی تلاش ہے تو تم وہ بد نصیب ہوگے جو خدا کی قدرت میں نقص تلاش کرتے ہو۔ جب سکھانے والے کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہے تو سیکھنے والے کے علم میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟
سکھانے والا شدید القوا ہے اور سیکھنے والا افضل المخلوقات ہے. سیکھنے والا رحمت للعالمین ہے, سیکھنے والی روح مصطفی ہے. تو اس لیے نہ سکھانے والے کی قدرت میں کمی رہی, نہ سیکھنے والے کی ہمت میں کمی رہی. اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسا علم عطا کر دیا کہ جس علم میں کوئی کمی باقی نہ رہی, کوئی نقص باقی نہ رہا, کوئی عیب باقی نہ رہا, کوئی ضعف باقی نہ رہا. کیونکہ کس نے سکھایا؟ جو شدید القوا ہے. حضور کو علم کس نے سکھایا؟ جو شدید القوا ہے. اس کے بعد ایک مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں سکھا دیا ہم نے وہ سب کچھ جو از خود آپ نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, آقا پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا کیا کہ حضور علیہ السلام کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہ تھی, کوئی پردہ اور حجاب نہ تھا. آج اس گفتگو کا کچھ حصہ میں عرض کروں گا, بقیہ گفتگو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آگے یہ سلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات کا پورے ملک میں چلتا ہے, تو وقفے وقفے سے یہ گفتگو مکمل ہوگی اور آپ تک پہنچ جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کا دیکھنے کا جو انداز تھا, شخصیات کو, اشیاء کو اور ممالک کو, تاریخ کو آپ اس طرح نہیں دیکھتے تھے کہ جیسے میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو میرے سامنے صاحبان تشریف فرما ہیں, ان کا مقدر کیا ہے. میرے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس مسند پہ, اس منبر پہ, اس کے بعد میرا مقدر کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص پہ نگاہ مبارک فرماتے تھے, حضور علیہ السلام کی مبارک نظروں کے سامنے اس کے ماضی کا, اس کے حال کا اور اس کے مستقبل کا کوئی پردہ نہ رہتا تھا. حضور علیہ السلام جب امم میں غور کرتے, امم کا تذکرہ کرتے, قوموں کا تذکرہ کرتے, آپ اور میں اس علم کے محتاج ہیں جو ہم نے کتاب میں پڑھنا ہے یا جا کر دیکھنا ہے یا کسی سے سننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصارہ کے متعلق بات کرتے ہوئے, یہود کے متعلق بات کرتے ہوئے, مجوس کے متعلق بات کرتے ہوئے, ہنود کے متعلق بات کرتے ہوئے, سمود اور عاد کے متعلق بات کرتے ہوئے, عرب میں گزری اقوام کے متعلق بات کرتے ہوئے, عجم میں گزری اقوام کے متعلق بات کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حجاب نہ رکھتے تھے کہ وہ بیان کریں جو پڑھا ہے, وہ بیان کریں جو کتب میں لکھا ہے, وہ بیان کریں جو بزرگوں سے سنا ہے, یا وہ بیان کریں جو سفر تجارت میں سیکھا ہے. رسول اللہ جب کسی قوم کا احوال بیان کرتے تھے, اس قوم کا ماضی, حال اور مستقبل ایک مکمل تصویر کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہوتا تھا. حضور علیہ السلام جب کسی خطے کی بات کرتے تھے, اس خطے کی اشیاء کو, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہستی پاک جو آپ اور میں علماء سے, اور ویسے یہ واعظوں کا مرغوب موضوع ہے, جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ خیال حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو, یہ حضرت دیکھنے کے سیدھے سادے بولے بالے ہیں.
جو جنت کا نقشہ ہے یہ اس جہان کی خبر ہے جس جہان تک کسی کو رسائی نہیں ہے. برزخ والوں کو بھی وہاں تک شاید رسائی نہ ہو، کیونکہ وہ برزخ کے بھی بعد کی دنیا ہے. برزخ میں جو بہشت ہے اس کی کیفیت اور ہے، اور جو میزان کے بعد بہشت نصیب ہوگی اس کی کیفیت اور ہے. ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل ہونے کے بعد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برزخ کی جنت اور دوزخ کو بھی بیان کیا کہ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جیسے دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو، اور بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جیسے جنت کے باغوں میں سے باغ ہو. حضور نے برزخ بیان کیا، حضور نے آخرت کو بیان کیا، میزان کیسے قائم ہوگا، انبیاء کیسے صف پہ صف کھڑے ہوں گے، امتیں ان کی کیسے صف پہ صف آئیں گی، نیکوکار کیسے پیش ہوں گے، گناہگار کیسے پیش ہوں گے، فجار کیسے پیش ہوں گے، منافقین کیسے پیش ہوں گے، صالحین کیسے پیش ہوں گے، اولیاء کیسے پیش ہوں گے، حفاظ کیسے پیش ہوں گے، علماء کیسے پیش ہوں گے، حجاج کیسے پیش ہوں گے، شہداء کیسے پیش ہوں گے. ایک ایک کی تفصیل میرے آقا نے بیان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پہ جلوہ فرما ہیں. حضور کے 3 دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے کہ احد پہاڑ نے جنبش کی، جیسے زلزلہ آتا ہے احد پہاڑ نے جنبش کی. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن احد، احد ٹھہر جا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے روایت کی ہے اس حدیث پاک کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پہ اپنی ٹھوکر ماری پاؤں کی کہ رک جا، فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. رک جا اس لیے کہ تیرے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ان میں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. کھڑے کون ہیں؟ حضور ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور نبی ہیں، یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ہیں. 2 شہید ہیں، شہیدان 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما. اب حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور کی اس میں جو نکات محدثین نے بیان کیے ہیں ان کے خلاصوں میں سے ایک خلاصہ ہے. حضور نے یہ بیان فرما دیا کہ حضور کی مبارک وفات طبعی ہوگی. حضور کی مبارک وفات طبعی ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک وفات طبعی ہوگی، لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا. اس بیان سے واضح ہے جب حضور نے احد کو کہا کہ احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. جیسے رتبہ حضرت ابو بکر کا بیان کیا کہ یہ صدیق ہے، حضور رتبہ حضرت عمر کا بھی تو بیان کر سکتے تھے کہ تیرے اوپر فاروق کھڑا ہے، تیرے اوپر محدث کھڑا ہے، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے. یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ میری سرکار نے فرمایا جس کی زبان پہ فرشتے کلام کرتے ہیں. فرمایا وہ عمر ہے. حضرت عمر کے لیے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر کو ان کی صفت سے بیان کر سکتے تھے جیسے حضرت ابو بکر کو ان کی صفت سے بیان کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفت حیا سے، صفت سخا سے، صفت ذوالنورین سے بیان کر سکتے تھے، مگر ان دونوں یاروں کو صفت شہادت سے بیان کیا اور صفت شہادت سے بیان کر کے ان کی کیفیت وفات کو بیان کیا. اور حضرت ابو بکر کی
شہادت کو نہ بیان کر کے یہ بتا دیا کہ وہ دونوں شہید ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر کو طبعی موت نصیب ہوگی۔ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زندگی کے احوال تو کجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی موت کا ادراک رکھتے ہیں کہ اس کو موت کس طریقے سے نصیب ہوگی۔ بادشاہوں کے بارے میں دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، ایران کا بادشاہ ہلاک ہو جائے گا جس کا لقب تھا کسریٰ، عظیم ساسانی امپائر کا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، فرمایا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ کسریٰ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد ایران اور وہ سارا علاقہ جس پہ ساسانی امپائر کھڑی تھی اس پہ خلافت راشدہ قائم ہو گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد اس پہ اموی حکومت قائم ہو گئی، اس کے بعد اس پہ عباسی حکومت قائم ہو گئی، اور آج تک اس پہ کوئی کسریٰ نہیں آ سکا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ آخری کسریٰ جب ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ جب قیصر ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں۔ جب روم ٹوٹا، آپ جانتے ہیں مورخین کہ روم کی سلطنت ایک حصے میں نہیں تھی، کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی روم کی سلطنت۔ اوریجنل تو وہ رومن امپائر جو روم اٹلی کا شہر ہے وہاں سے شروع ہوئی، عرب کے اندر ان کی ریاست کا ایک حصہ تھا، قسطنطنیہ میں ان کی ریاست کا ایک حصہ تھا، پہلے روم سے ٹوٹے پھر عرب سے ٹوٹے، آخری حصہ جو رہ گیا تھا وہ قسطنطنیہ کے اندر رہ گیا تھا، اس کو بھی جب سلطان محمد فاتح نے ختم کر دیا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ رہا۔ فَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے جب قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور تم قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو تقسیم کرو گے۔ حضور کے صحابی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مشہور واقعہ حضور کی ہجرت کا ہے کہ حضور کو تلاش کرنے جب کفار نے لوگ مقرر کیے کہ جو پکڑ کے لائے گا حضور کو یا حضور کا سر لائے گا معاذ اللہ اس کو وہ انعام و اکرام دیں گے، سراقہ بھی پیچھے گئے، حضور کے قافلے کے پیچھے پہنچ گئے جہاں ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ حضور نے توجہ کی، سراقہ کی گھوڑی زمین میں چھاتی تک دھنس گئی۔ احساس ہوا کہ کفار غلط ہیں، قریش غلط ہیں، یہ تو واقعتاً نبی ہے، اس کی دعا میں اتنا اثر۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نجات دیں، جو پیچھے آ رہے ہیں میں انہیں جا کے بھٹکاؤں گا۔ حضور نے پھر توجہ فرمائی، گھوڑی نکل گئی، پھر پیچھے گئے تو جو لوگ آ رہے تھے ان کو واپس ہٹا کے بھیجا کہ میں یہ راہ تلاش کر رہا ہوں، ادھر ہجرت کر کے جانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ وہی سراقہ ہیں جن کو میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بکا اذا لبست سواری کسریٰ، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہاوند فتح ہوا، کسریٰ کا دربار فتح ہوا، مال غنیمت
مدینہ منورہ میں بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسرا کے کنگن دیکھے، فرمایا سراقہ کو بلا کے لاؤ۔ سراقہ کو بلا کے لایا گیا۔ حضور نے فرمایا سراقہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کر۔ عرض کرتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا آج میرے آقا کی بشارت سچ ہو گئی ہے، آج یہ کسرا کے وہ کنگن ہیں جو تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور پھر حضرت عمر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ الذی صلبہما کسرا والبسہما سراقہ۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے کسرا کے ہاتھوں سے کنگن اتار کے سراقہ کے ہاتھ میں پہنچا دیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جو نکلا، حضور اسے دیکھتے تھے، اسے جانتے تھے، اور جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا وہ سچ ہوا، وہ تقدیر الہی بن گیا۔ اس حدیث میں بھی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے ہیں۔ غور کریں، غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے ہیں کہ کسرا اور ایران فتح ہوگا، کسرا اور ایران فتح ہوگا، مسلمان اس کا مال غنیمت لے لیں گے۔ اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ مال غنیمت لیا جائے گا سراقہ اس وقت تک زندہ ہوگا۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس واقعے کے موقع پہ زندہ ہوگا۔ سراقہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ وہ ساڑی ایک پنجابی دی کہاوت آئی، ایک مائی بڈڑی آئی تے بڑی غریب آئی تے ایک پتر ایس نو کوئی نیس، غربتی ڈاڈھی تے پوتری سخت پیارا۔ ایک مولوی صاحب کو لگئی کہ مولوی صاحب کوئی نیک ٹائم دس، کوئی دعا دس، اللہ تعالیٰ میرے دیں پھیر چھوڑے۔ مولوی صاحب دسا بھئی شب قدر آندی ہے، وہ ایک گھڑی ایسی ہے جہاں بندہ جیڑی دعا کرے چاہ اس گھڑی دے ٹائم تے وہ دعا قبول ہو ویندی ہے۔ وہ 6 مہینے راندے ہیں، اما بڑھڑی بڑا سوچیا کی دعا کرنا۔ آخر اسے ایک دعا گھڑی جیڑی آ کے میں شب قدر تے بہتے منگدی راسن کہ گھوڑے دی پچھاڑی نال سونے دی مدھانی نال نو رڑکیندہ ویکھا۔ سونے دی مدھانی نال گھوڑے دی پچھاڑی نال نو رڑکیندہ ویکھا۔ سارا کچھ ہی مانگ لی اس، غربتی گئی، عمری ودھا لئی اس، نو ہی مانگ لئی اس۔ تو میرے بھائیو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جملے میں 2-3 لفظوں کے مرکب میں پوری تاریخ بیان ہوئی ہوتی ہے۔ محض حضور کا یہ فرمانا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کسرا پہ کیا بیتے گی۔ مال غنیمت آئے گا اور وہاں آئے گا جہاں سراقہ موجود ہوگا، اور سراقہ بھی تب تک زندہ ہوگا۔ حضور نے اپنے بعد خلافت کا وقت بیان کیا کہ میرے بعد خلافت ہوگی جو منہاج نبوت پہ قائم ہوگی۔ خلافت النبوتی 30 سنۃ، سنن نبی داؤد۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے۔ کتنی؟ 30 سال میرے بعد خلافت ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ پھر جسے چاہے گا ملک دے گا۔ خلافت 30 سال ہے۔ اور محدثین نے خلافت کا عرصہ بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت الصدیق سنتانی و ثلاثۃ اشہر، 2 سال 3 مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ہے. وخلافت عمر 10 سنین و نصف، 10 سال اور 6 ماہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. وخلافت عثمان 12 سنۃ، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. وخلافت علی 4 سنین و 9 اشہر، 4 سال 9 مہینے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. وخلافت الحسن ابنہ 6 اشہر، حضور کے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 مہینے ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اس مقدار اور تعداد میں شمار نہ کیا جائے، خلافت علی منہاج النبوہ کے 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے. اس کے 30 سال پورے ہی تبھی ہوتے ہیں جب 6 مہینے امام حسن کے شمار کیے جائیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بعد خلیفہ راشد، خلیفہ برحق ہیں. 30 سال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا دورانیہ بیان کیا، اور یہ وہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ننھی عمر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب مسلمان 2 گروہوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، میرا یہ بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. میرے دوستو، یہ اس نونہال کو دیکھ کے، اس ننھے امام حسن کو دیکھ کے جو اپنے ایام طفولیت میں ہیں، اپنے بچپنے میں ہیں، انہیں دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا پورا احوال بیان کرتے ہیں. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر محدثین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی معروف حدیث بیان کی، آپ سبھی جانتے ہیں اسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے. جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خبر دی کہ یہ 2 شہزادے جو کھیل رہے ہیں، حسن و حسین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جبریل امین نے امام عالی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ شہزادے شہید کیے جائیں گے. اور سرکار نے فرمایا کہ جس زمین پہ شہید کیے جائیں گے، جبریل نے مجھے اس زمین کی مٹی لا کر دی ہے. اور ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے وہ مٹی مجھے عطا کی. اور حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی لہو میں بدل جائے، سمجھ لینا میرا لخت جگر شہید ہو گیا ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اٹھتی، آپ کا معمول تھا، محدثین بیان فرماتے ہیں، روز اٹھتی اس مٹی کی زیارت کرتی. جعلت تنظر الیہا کل یوم، روز اٹھتی اس مٹی کی زیارت کرتی. وتقول، اور فرماتی، وَإِنَّ يَوْمًا تَحَوَّلِينَ دَمًا لَيَوْمٌ عَظِيمٌ، بڑا مصیبت کا دن ہوگا جس دن یہ مٹی لہو میں بدل جائے گی. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں جو بیان فرمایا، قدرت کے اشاروں نے، تاریخ کے واقعات نے اس کو حق کر دکھایا کہ جو کچھ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، اللہ نے اس کو اسی طریقے سے رونما ہوتا ہوا اس دنیا کو دکھا دیا. اور کچھ واقعات ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک کے بعد رونما ہوئے، جیسے کسرا کا واقعہ ہے، شہادت فاروق اور شہادت عثمان کی خبر ہے.
خلافت کی خبر ہے، امام حسن کی صلح کی خبر ہے۔ چلیں یہ تو وہ واقعات ہیں جو صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں دیکھے۔ کچھ ایسے واقعات کی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں جو صحابہ کرام کے صدیوں بعد رونما ہوئے، صدیوں بعد رونما ہوئے۔ مثلا متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت اس گروہ سے جہاد نہیں کر لیتی، اس گروہ سے لڑ نہیں لیتی کہ جو گروہ بالوں کی جوتیاں پہنے گا، اور تب تک قیامت نہیں آتی جب تک میری امت اس گروہ سے نہیں لڑ لیتی جن کی شکلیں ایسی ہوں گی جیسے چمڑے کی کوٹی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں، چمڑے کی کوٹی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، لوگ منتظر رہے کہ یہ کون سی قوم ہے جس کے ساتھ رسول اللہ کی امت کا یہ جہاد ہوگا، جو رسول اللہ کی امت پہ قیامت لے کے آئے گی، یہ کون سی قوم ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث پاک کی شرح میں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ قلت وانما هؤلاء من اولاد چنگیز خان، فرماتے ہیں کہ یہ میں کہتا ہوں کہ جان لو یہ گروہ وہ ہے جو چنگیز خان کی اولاد بن کے آیا تھا۔ آپ نے ارطغرل دیکھا ہے، اور منگولوں کی شکلیں اگر یاد کریں تو چمڑے کی کوٹی ہوئی ڈھالوں جیسی ہیں۔ کہاں رسول اللہ کا زمانہ مبارک، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ مبارک، اور کہاں یہ فتنہ جو تاتاری فتنے کی صورت میں ظاہر ہوا اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر یہ قیامت توڑی۔ حضور نے حلیے بیان کر دیے، ان کے علامات بیان کر دی، شکلیں بیان کر دی ان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آگ کی پیشین گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز میں ایک آگ نکلے گی، اور وہ اتنی بلند ہوگی کہ تمہیں حجاز میں، مدینہ میں بیٹھ کے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ حجاز میں بیٹھے ہوگے مگر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ متفق علیہ حدیث ہے، تمام محدثین نے اس پہ کلام کیا۔ متفق علیہ حدیث تھی بخاری اور مسلم کی، بعد میں آنے والے تمام محدثین اس انتظار میں رہے کہ یہ آگ کب نمودار ہوتی ہے۔ حضور کا وقت گزرا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا وقت گزر گیا، آگ ظاہر نہیں ہوئی۔ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ من جماد الآخرتی سنت 54 و 600، جمادی الثانی 3 تاریخ 654 ہجری، 654 ہجری میں نماز عشاء کے بعد ایک زلزلے کے بعد یہ آگ شروع ہوئی، اور اتنے بڑے اس کے شعلے تھے کہ جو اس سے پہلے اس خطے کے انسانوں نے نہ ایسی آگ دیکھی نہ ایسی ہولناکی دیکھی، اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھروں کو اس کے شعلوں کی جو تپش اور لو تھی وہ اٹھا کے اوپر پھینکتی اور گراتی۔ امام قرطبی نے، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور دیگر محدثین نے اس پہ لکھا کہ 5 دن تک یہ آگ جلتی رہی مدینہ کے اطراف میں۔ اور چونکہ یہ احادیث
صحیحین سے، بخاری و مسلم سے، دیگر بھی کئی کتب حدیث میں ہیں. یعنی یہ احادیث امت کو ازبر تھیں، یاد تھیں، اور جیسے ہی یہ آگ ظاہر ہوئی لوگ سجدے میں گر گئے کہ قرب قیامت آ گیا ہے، آج رسول اللہ کی ایک اور بشارت پوری ہو گئی. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا جب ضرور بضرور تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اس کا امیر کیا امیر ہوگا، اور وہ جیش کیا جیش ہوگا، وہ لشکر کیا لشکر ہوگا. میرے بھائیوں، 1453 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے کم و بیش 800 سال بعد، 800 برس بعد اللہ نے سلطان محمد فاتح، جو عثمان غازی کی نسل سے تھا، عثمانی ریاست کا امیر تھا، سلطان تھا، اس کے ہاتھوں اللہ نے قسطنطنیہ کی فتح رکھی، اور 800 برس بعد میرے آقا کی یہ بشارت بھی پوری ہوئی. اب میں آپ سے خلاصے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ ان تمام احادیث سے جو سبق اخذ ہوتا ہے، میرے بھائیوں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اس کے پاس ایک نصاب ہے، اس کے پاس ایک علم ہے. وہ علم ہے کتاب کا اور سنت کا، جس میں گزرے ہوئے واقعات ہیں، عالم کی تخلیق کے واقعات ہیں، دنیا کیسے بنی اور اس سے پہلے کیا تھا. سورہ دخان پڑھ لیں، سورہ حشر پڑھ لیں، الحدید پڑھ لیں، ہر ایک چیز کو قرآن نے بیان کیا. آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پہ کیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنی پیش رفت ہوئی، علم میں، ادب میں، اقوام میں، میرے آقا نے اپنی مبارک احادیث میں ان سب کو بیان کیا. جو آنے والے واقعات تھے صحابہ کی زندگیوں کے، ان کو بیان کیا. یعنی یہ فرمانا سرکار کا کہ میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں تباہ ہوگی. پھر لوگوں نے دیکھا وہ چھوکرے تھے قریش کے، جنہوں نے کربلا بپا کیا، جنہوں نے حرمت مدینہ کو پامال کیا، جنہوں نے حرمت مکہ کو پامال کیا، وہ قریش کے چھوکرے تھے. آنے والے واقعات بیان کیے حضور نے. آج جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں، میں یہ سوال یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس عہد میں آج ہم رہ رہے ہیں، کیا اس عہد کی میرے آقا نے کوئی خبر نہیں دی؟ اس کے حالات کی، اس کے واقعات کی، اس کی جنگوں کی، اس کے بعد کیا ہوگا، اور جب ایسے حالات ہو جائیں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ علم پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کسی ویلاگر سے سن لیں ہاں بھائی یہ ہو گیا. جب یہ حالات میرے آقا نے بیان کیے تو ذمہ داری بھی بیان کی، جب ایسے حالات ہو جائیں تو تم کیا کرنا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ ذمہ داری آپ کو اور مجھے نبھانی ہے، وہ فریضہ آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہے جو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان کیا، فرمایا، جس پہ رہنمائی دی. اور وہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جھانکے بغیر، اس میں غوطہ زنی کیے بغیر، غواصی کیے بغیر، اس کے بحر بے کرام میں اترے بغیر. جتھے لہر غضب دیاں ٹھاٹھاں قدم اتھائیں دھریے ہو، اوجڑ جنگ بلائیں بیلے ویکھو ویک نہ ڈریے ہو. آگے جانا پڑتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اعتصام
بالکتاب و سنہ ہے، کتاب اور سنت کو لازم پکڑنا، یہ آج ہمارے لیے فرض اول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اس جہالت کے دور میں، اس بے حمیتی کے دور میں، حیا کے اٹھ جانے کے اس دور میں، شرم کے ناپید ہو جانے کے اس دور میں، پاکی ناپاکی کی تمیز اور امتیاز مٹ جانے کے اس دور میں، جو حضور کی سنت کو، حضور کے دین کو زندہ کرے گا وہ رسول اللہ کے قریب ہوگا۔ اور میرے بھائیو اور بزرگوں، جو کچھ اس زبان صداقت سے نکلا ہے، اس زبان حقانیت سے نکلا ہے، وہ لفظ بلفظ وہ ہے جو اللہ نے میرے آقا پہ وحی فرمایا تھا۔ حضور کا ہر قول، حضور کا ہر فعل، حضور کا ہر سکوت وہ اللہ کی وحی ہے۔ اس لیے ہم یقیناً مسلمان ہیں اور دین میں کوشش کرتے ہیں، فی زمانہ اس کوشش کو دگنا کر دیں، ہم سب مل کے اس کوشش میں اور مستحکم ہو جائیں۔ اور آخری جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ صحیح مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، میرے آقا نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسموں میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تمہارا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایک ٹکڑا اس پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، ایک ٹکڑا اس پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، یہ صحیح ہے ٹکڑا تو جسم صحیح ہوگا، اس ٹکڑے میں فساد ہے تو پورے جسم میں فساد ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا الا وہی القلب، جان لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ آج علم بھی عام ہے، معلومات بھی عام ہیں، کسی چیز کی کمی ہے تو وہ تصفیہ قلب کی کمی ہے، دلوں کی طہارت نہیں، دلوں کی پاکیزگی نہیں۔ اور دل کی طہارت اور پاکیزگی کس چیز سے ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور یہی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار یگانہ مل سی تینوں، اللہ کی طلب ہے، مولا کی طلب ہے، حق اور سچ کی طلب ہے، یقین رکھ وہ تجھے مل جائے گا، شرط کیا ہے؟ سردی بازی لائیں ہوں، اس کی طرف تک دو کر، یار یگانہ مل سی تینوں جے سردی بازی لائیں ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائیں ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہوں۔ آنکھوں میں تصور اللہ کے نام کہو اور سانسوں میں ذکر اللہ کے نام کہو تو تمہارا اندر بھی پاک ہو جائے گا، باہر بھی پاک ہو جائے گا، اور دین کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ یہ اولیاء کا، صالحین کا، صوفیاء کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔